بھائیوں، منہج سلف سے انحراف اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ منہج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منہج کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر عقیدہ منہج، عقیدہ منہج، عقیدہ منہج عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ عقیدے کا تو استعمال ہوتا ہی ہے اور ہوتا ہی رہا ہے، لیکن منہج کا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ابھی جب سے ہمارے اور آپ کے تعلقات پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ عرب دنیا سے جڑا ہے، پچھلے 25-30 سال 40 سالوں سے میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ یہ لفظ خاص طور سے استعمال ہونے لگا ہے ہماری آپ کی اردو زبان میں، عام بول چال کے اندر بھی۔ ہو سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کا معنی ہم سبوں کے ذہن میں آتا ہو، اور کبھی اس کا اصل مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، ہم نہ بھی سمجھتے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض عوام کے یہاں۔ لیکن بہرحال یہ آپ سمجھ لیجئے کہ عقیدہ اور منہج دونوں بہرحال بالضبط ایک ہی چیز کے نام نہیں ہیں، بلکہ دونوں الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ عقیدہ کچھ ہے اور منہج کچھ ہے، اس لیے عقیدے کے لیے بھی منہج کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور اس کے علاوہ جو شریعت کے دیگر مصادر ہیں ثانوی حیثیت کے، ان مصادر شریعت سے شریعت کے مسائل کو اخذ کرنے، شریعت کی باتوں کو نکالنے اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اسے منہج کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں کیسے اللہ کی کتاب کی آیتوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے معاملے میں لانا ہے، اور کیسے کن کن بنیادوں پر، کن کن طریقوں پر رہ کر کے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے، کن کن طریقوں پر رہ کر کے ہمیں اپنے عقیدے پر چلنا ہے، کن کن عقیدوں پر رہ کر کے ہمیں اپنے عملی مسائل کو ڈیل کرنا ہے، اور کن کن مسائل میں کن کن راستوں پر، کن کن طریقوں پر ہمیں گامزن رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ عمومی طور پر جو طریقہ ہے شریعت اسلامیہ پر چلنے کا، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، کاروبار لین دین کا، شادی بیاہ کا، معاملات کا، عقود کا، یا اس کے علاوہ اخلاق کا، آداب کا، کھانے پینے کا، غرض زندگی کے تمام تر مسائل میں کن راستوں پر رہ کر کے ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، یہ اصل میں منہج ہے، جس کی منہج عقیدے کے اندر بھی ہے، منہج عبادات کے اندر بھی ہے، منہج یعنی طریقہ معاملات کے اندر بھی ہے۔ تو منہج ایک عام سا لفظ ہے جو خاص طریقے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ منہج کا اصل معنی اصل میں ہوتا ہے راستہ، روشن راستہ۔ نہج ہے، منہج ہے، منہاج ہے، یہ سارے الفاظ ایک ہی معنی میں ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں روشن راستہ، الطریق الواضح، الطریق الواضح المستبین، روشن راستہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تعلیم دی، عبادات کے مسائل سمجھائے، معاملات سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غرض زندگی کے تمام تر مسائل کو اپنی 23 سالہ دور نبوت کے اندر، 23 سالہ زندگی کے اندر اپنی زبان سے تلاوت کر کے، کہہ کر کے، اور عملی طور پر جو چیزیں بتلانے کی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اسے کر کے دکھا دیا، بتلا دیا۔ میرے بھائیوں، اب یہ پوری سیرت رسول سامنے رکھیں، قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو قرآن کریم کی تشریح ہے اور اس کی وضاحت ہے، یہ پورا دین اسلام، اس میں جو کچھ ہمیں طریقہ ملتا ہے جس گوشے پر بھی، میرے بھائیوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، یا لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ یقیناً اے میرے ساتھیوں، میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، ایک روشن ڈگر پر چھوڑا ہے، ایک بہت ہی واضح ہائی وے پر، شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس پر قائم رہے گا میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، وہی ہلاک و برباد ہوگا، وہی گمراہ ہوگا، وہی بھٹک سکے گا جو اس روشن راستے کو چھوڑ دے جس پر میں اپنی امت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، لقد ترکتکم علی مثل البیضاء۔ اسی آیت کریمہ، اسی حدیث رسول کے اندر اس منہج کا اشارہ ہے، منہج کی وضاحت ہے کہ ایک طریقہ میں دے کر کے جا رہا ہوں، عبادات میں اسے استعمال کرنا ہے، معاملات میں استعمال کرنا ہے، عقائد میں استعمال کرنا ہے، اپنے لین دین، خرید و فروخت اور دیگر شادی بیاہ، نکاح، طلاق اور دیگر مسائل میں استعمال کرنا ہے۔ الغرض زندگی کے تمام تر گوشوں میں میں تمہیں راہ دے کر کے جا رہا ہوں، میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان نقش پر چلتے ہوئے، ان نقوش پر چلتے ہوئے، ان روشن گاموں پر چلتے ہوئے تم اللہ کے دین پر عمل کرو گے، تب تک گمراہی، ضلالت،
انحراف, میلان, بھٹکاؤ, فساد, بگاڑ, ان سارے اشجار ممنوعہ کے قریب تم نہیں جاؤ گے اور بچ کر کے رہو گے, حفاظت میں رہو گے. تو میرے بھائیو یہ ہے منہج. منہج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب ان تمام پہلوؤں پر جو منہج ہے اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے, انحراف جو پیدا ہوا ہے, اسی کے اسباب کی طرف اشارہ کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد منہج سلف سے انحراف. اب ظاہر سی بات یہ طریقہ جو ملا ہے ہمیں مختلف زندگی کے گوشوں میں, عقائد سے لے کر کے اور نیچے اترتے ہوئے تمام تر پہلوؤں پر جو یہ گام ملا ہے, جو ڈگر ملا ہے, جو نقش ملا ہے ہمیں, میرے بھائیوں میرے بزرگوں, یہ وہ نقش ہے. اس نقش کی بات کی جا رہی ہے, اس منہج اور اس واضح راستے کی بات کی جا رہی ہے جس پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا, اپنے چیدہ برگزیدہ صحابہ کرام کو سکھلایا, بتایا, عمل کر کے دکھایا, اور پھر صحابہ کرام نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے بعد والوں کے لیے منتقل کیا, اور پھر یہ سلسلہ وار نسلاً بعد نسل, صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, اور اس طرح سے گزرتا ہوا الحمدللہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں, اور اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورے طور پر مٹ جائے, پورے طور پر یہ سلف کا نقش ختم ہو جائے, یہ ناممکن بات ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی ضمانت لی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور میں, ہر زمانے میں انحرافات پیدا ہوتے رہے ہیں, بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے, لوگ ادھر ادھر مائل ہوتے رہے ہیں اس نقش سے. اس لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کن کن اسباب کی بنیاد پر لوگ بہک جاتے ہیں, کن کن وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کا یہ نقش خراب ہو جاتا ہے, یہ نشان خراب ہو جاتا ہے, اور یہ واضح راستہ لوگ چھوڑ کر کے دائیں بائیں مائل ہو جاتے ہیں. اسے سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں میرے